نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، کس کو؟ ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ عربوں میں یہ الفاظ بطور محاورے کے بولے جاتے ہیں۔ کوئی شخص جب کسی چیز کو خوب پہچانتا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں اس شخص کو، اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بچے کو انسان کیوں زیادہ پہچانتا ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کے ہر حرکت، جسم کے ہر عضو کی تبدیلی کو پوری طرح انسان جانتا ہے۔ یعنی ماں باپ اپنے بچے کی چال ڈھال، شکل و صورت، انداز، نفسیات جتنی سمجھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ تو بالکل اسی طرح یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پہچانتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی اور نہیں پہچانتا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ محاورہ کیوں بولا گیا تم لوگوں کے لیے کہ تم اتنا زیادہ پہچانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یعنی ہماری کتاب میں آپ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اتنی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے ہمیں اس کا علم یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں۔ یعنی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ پہچان تھی کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے، کیونکہ انہوں نے بہت مشہور یہ جملہ بولا کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری عورتوں نے کیا کیا، جو بچے ہمارے نام پہ منسوب ہیں وہ ہمارے ہیں یا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ان کی پہچان اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ جو بھی نشانیاں آپ کے بارے میں بتائی گئی وہ بہو مکمل طور پر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کی وجہ سے پہچانا تھا۔ صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ تصدیق نہیں کر پا رہے تھے، آ کر انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا، پھر تصدیق کی، اور وہ وصف یہ تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پہ غالب ہوگا۔ یعنی کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کسی سے سنا کے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ بعین ہی وہی تھا جو ان کی کتاب میں موجود تھا، لیکن ایک نشانی کو انہوں نے خود آ کر ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ کیا تھی کہ آپ کا حلم، یعنی آپ کا تحمل اور بردباری آپ کے غصے پہ غالب تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں نکالتے تھے، صرف آپ کے چہرہ مبارک سے اور آپ کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ یہی ہے کہ غصے کی حالت میں خاموش ہو جایا کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو خود دیکھ کر تجربہ کیا، تو یہ صفت بھی پوری طرح ان کے اندر پائی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کیسے پہچانا تھا انہوں نے آپ کو؟ نبوت کی جو نشانی تھی، مہر نبوت جو تھی، اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ نہیں، دو نہیں، یہ کئی ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ پھر کیوں نہیں مانتے تھے آپ کو؟ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔
ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے جانی پہچانی ہوتی، یعنی کسی بھی چیز کے اندر جو ریالٹی ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو سچائی ہوتی ہے، اس کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں پیوست ہے نا. اور انسان جو ہی سچائی کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، ایک دم اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا یہ تو عرصے سے اس چیز کو میں جانتا تھا. مثلا قرآن پاک ایک سچائی ہے، جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ بات تو میں نے ایسے ہی پائی ہے. انہیں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا جو ہمارے اندر کی خرابیاں یا کمیاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ایک سچائی. اسی طرح ہر سچائی کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جانی پہچانی نون چیز ہوتی ہے کہ جس کو کھلی آنکھ سے دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے، پھر وہ دھوکے میں نہیں پڑتا، شبے میں نہیں پڑتا. اور پھر یہ کہ کائنات کی خاموش زبان ہر طرف سے ہم کو بتا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور بہت سے حقائق کے بارے میں. اہل کتاب کو تو صرف فطرت پہ نہیں چھوڑا گیا، کتاب بھی دی گئی اور اس کتاب میں ساری نشانیاں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو جو پہچان کے نہ مانے، جو جان کے نہ مانے، پھر اس کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا پس وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو پہچان نہیں پائے، وہ اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے، حسد اور بغض یا کچھ اور اسباب کی بنا پر نہیں مان رہے، کیونکہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کی ایک قیمت دینی پڑتی. اور وہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو بڑائی کے مقام سے ذرا نیچے اتارے، عاجزی اختیار کرے. تو وہ دنیا کے فائدوں کے جانے کے خوف سے قربانی نہیں کر سکتا اور حق کو قبول نہیں کرتا، اور اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھاتا ہے. جو شخص دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدوں کی خاطر آخرت کو نہ بچائے وہ حقیقت میں خسارے میں ہے. یعنی پہچاننے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں. کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دنیاوی مفادات کے نقصان کے ڈر سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اہل کتاب کو ایک بہت مقام حاصل تھا. کیا مقام تھا ان کا؟ وہ پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگ تھے، باقی تو بیچارے جینٹائلز، امی، ان پڑھ لوگ تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ ایک طرح سے معاشرے کی ایلیٹ تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں ایلیٹ کو ہی حق قبول کرنا زیادہ مشکل لگتا ہے یا نہیں؟ یہ بات کیوں مشکل لگتا ہے ان کو؟ باقی لوگوں کو مشکل کیوں نہیں لگتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو سب سے پہلے کون لوگ مسلمان ہوئے؟ تیزی سے آگے آنے والوں میں زیادہ تر مظلوم اور پسا ہوا طبقہ تھا. حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، حضرت زید بن ثابت کو دیکھیے، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، اسی طرح بہت سے اور لوگ، بہت سی عورتیں تھیں. تو معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں، ان کو تو مسئلہ نہیں کہ کوئی اور قربانی دینی پڑے گی، اگرچہ وہاں تو ان بیچاروں کو بھی بہت قربانی کرنی پڑی تھی. تو جن لوگوں کو کوئی زیادہ قربانی نہیں کرنی پڑتی عموماً دنیا کی، جن کی دنیا پہلے ہی ان سے چھنی ہوئی، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے سامنے دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے ضرور ٹھٹک کے سوچتے ہیں، رک کے سوچتے ہیں، اچھا یہ کر لیا تو فلاں اور فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو گیا تو یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. یہ جو اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے، بڑا ٹہکا تھا ان کا اپنے آس پاس پہ. اور جو دوسرے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے وہ ہر بات میں ان کی طرف دیکھتے تھے، خصوصاً ریلیجن کے معاملے میں، کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کچھ یہ فرمائیں گے ہم بھی وہی کریں گے. تو اس لیے ان لوگوں کا حق کو قبول کرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ ان کی دنیا جاتی تھی. اب کوئی بھی شخص جو دنیا کی خاطر آخرت برباد کرے، اس سے بڑا خسارہ کسی اور کو کیا ہوگا؟ سب سے بڑے خسارے میں تو وہی شخص ہے جو حق کو پہچان بھی گیا، سمجھ بھی گیا، پھر صرف ایک آڑ کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں، میں ان کی بات مان لوں، یہ ممکن نہیں. دین جب بھی آیا ہے تو عموماً یہ ہوا ہے کہ اس کو قبول کرنے والے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا رتبہ رکھتے تھے ان کو کچھ نیچے آنا پڑا، اور جو دنیاوی اعتبار سے نیچے تھے ان کو اپلفٹ کیا گیا. اب بڑوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے
کہ چھوٹے ہمارے برابر ہو جائیں. اسی لیے نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے پاس جو گھٹیا قسم کے قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اٹھیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. سرداران قریش کو بھی یہی مسئلہ تھا، ان لوگوں کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو نبی مان لیں تو پھر وہ جو ہمارا ایک روب ہے اور ایک ہمارا نام ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے حق کی قبولیت کے راستے میں. لیکن جو شخص اس رکاوٹ کو عبور کر جاتا ہے، وقتی طور پر تو نیچے آتا ہے لیکن پھر اسلام اس کو عزت دیتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمانا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. وہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں آ کے بھی بہت بہترین ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام میں آ کر ان کو کوئی عزت نہیں ملی، مقام نہیں ملا. اسلام نے ان لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا، ان پتھروں کو ہیرا بنا دیا. اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ابو جہل اور حضرت عمر کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کس خاری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اپنے اکڑ اور تکبر میں، اور حضرت عمر جب جھک گئے تو انہیں دوسری طرف جا کر کتنی بلندی اور عزت ملی. ایسا نہیں کہ اللہ کا دین بندوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے اور چھوٹا کرنے کے لیے. یہ صرف ہمارے اپنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم وقتی طور پہ کتنا جھکنا جانتے ہیں، اور جو جھک جاتا ہے وہی بڑا ہو جاتا ہے. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے بڑھ کر جس نے گھڑ لیا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ. اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک تو شرک ہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیاں بھی خدائی میں شریک ہیں، یا یہ کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنا رکھا ہے. اور اسی طرح کے شرکیہ اور بہت سی باتیں، نجات کے خود ساختہ طریقے جو لوگوں نے سوچ رکھے تھے، یہ سب دراصل اللہ پر جھوٹ تھا. او کذب بآیاتہ، یا اس نے اس کی آیات کو جھٹلایا. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اور کائنات کی نشانیاں بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں. فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کی. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کے عمل پر صرف وہ نہیں اور بھی 10 لوگ نجات پا جائیں؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے. مثلا اگر کوئی ٹیچر یہ کہے 3 یا 4 لوگ پڑھ لیں تو باقی سب کے لیے کافی ہوگا کہ ہم ہر شخص کے ساتھ 10-10 لگا دیں گے، پڑھنے والوں کے صدقے ان نہ پڑھنے والوں کو بھی ساتھ ہی پاس کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے نا کبھی ایسا بھی. اگر دنیا کے امتحان میں اس طرح کامیابی نہیں مل سکتی کہ کسی کے پڑھنے سے، کسی کے محنت کرنے سے آپ پاس ہوں، تو قیامت کے دن یہ بات کیسے ممکن ہے؟ محال ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اکثریت دنیا میں ڈوبی ہوئی، نیک بزرگوں کے نام پر کچھ چڑھاوا چڑھا دیتے اور اس کے بعد کیا سمجھتے؟ ان کی نیکی ہمارے بھی کام آ جائے گی، ان کے پیچھے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. بھلا یہ کیسے ہو جائے گی؟ دوسرے کے نیک عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کے گناہوں کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا. قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اچھا چلیے ایک اور طرح سمجھتے اس کو. کھانا کوئی کھائے، یہ نماز روحانی غذا ہے نا. کھانا کوئی کھائے، بھوک آپ کی مٹے گی. روحانی غذا وہ لے رہے ہیں، نماز، ذکر، اذکار، عبادت وہ کر رہے ہیں، بخشے آپ جا رہے ہیں صرف ان کا نام لینے پہ. آپ کی بھی ساتھ ہی بخشش ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے ان کو خوش کر دیا، وہ اپنی نیکیاں آپ کو بھی دے دیں گے، بانٹ دیں گے تھوڑی. کوئی کسی کو کچھ نہ دے سکے گا وہاں تو ماں اپنے بچے سے نظر نہیں ملائے گی کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست سے سوال بھی نہ کرے گا. کس بات کا سوال نہ کرے گا؟ بھی کیسے ہو تم؟ دنیا میں تو اگر ایک دوست کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرا پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں تکلیف ہوئی. وہاں جا کے کوئی فکر مند نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو. اس لیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات پر. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گھڑے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کے ایسے طریقے بتا رکھے ہیں. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات، احکامات، یہ قرآن کے احکامات کو جھٹلا دے کہ نہیں ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں.
قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کے پیچھے کوئی جائے گا تو وہ ان کو پیچھے ہٹا دیں گے. یعنی کوئی بھی خیال اور نظریہ جو پیش کرے جو انسان کو اللہ کے حکم سے دور کرے تو یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح تو ڈسکریمنیشن کر رہا ہے نا کہ مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو تو نماز پڑھے بغیر ہی کہے. ایک نماز کو کیوں ہم نے پکڑ لیا, سچ جھوٹ کو بھی لے لیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں, روشنی اور اندھیرا برابر نہیں. اسی طرح بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن پاک میں. یعنی دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر ایک چیز میں کوتاہی کر جاتا ہے اور دوسرے میں اس نے بہت نیکی کی ہے مثلا, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے. کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بس اختیار میں کہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دے, کیونکہ اس وقت وہ عاجزی کر رہا ہے نا اللہ کے آگے. تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ نہ توبہ کی ضرورت ہے نہ کسی اور نیکی کی ضرورت ہے, تو یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں. اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے جھکنا ضروری ہے, چاہے عبادات کی شکل میں جھکے یا توبہ کرنے کو جھکے یا کسی اور معاملے میں. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے, ظالم کامیاب نہیں ہوتے. یہ ظالم کون ہے؟ یہ جھوٹ گھڑنے والے جو اللہ تعالیٰ سے غیر حقیقی باتیں منسوب کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. کن سب کو؟ یہ جھوٹ گھڑنے والوں کو بھی اور عمل نہ کرنے والوں کو, یعنی ہر قسم کے لوگوں کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا سہارا ڈھونڈے ہوئے تھے, جن کی تم مدد مانگتے تھے. الذین کنتم تزعمون, جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے, جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے, وہ سب کہاں گئے؟ ثم لم تکن فتنتہم, پھر نہ ہوگا ان کا فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مثلا آزمائش, مصیبت, فساد, کفر, دکھ, عذاب, عذر, معذرت, بہانہ, حجت. ثم لم تکن فتنتہم, یہاں کس معنی میں استعمال ہوگا؟ معذرت اور حجت کے معنوں میں. پھر نہ ہوگی ان کی حجت الا, مگر, ان قالو, کہ وہ کہیں گے, واللہ ربنا, قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا, ما کننا مشرکین, ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے. وہاں تو بہت معصوم بن جائیں گے. اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں. یعنی جھوٹی قسم کھا کر, بہانہ کر کے اب جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو انہیں اپنے شرک کا کوئی عذر نظر نہ آئے گا, کوئی بہانہ تلاش نہ کر پائیں گے. جیسے مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پہلے تو یہ کہ قیامت آنی نہیں, اور اگر بالفرض آئی بھی اور ہماری باز پرس ہوئی بھی تو ہمارے یہ لات اور عزا ہمیں بچا لیں گے. اور پھر جیسے وہ دنیا میں حجتیں کرتے تھے نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے, یہ تو ایک ذریعہ اور واسطہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے مانگو, کسی اور کو کیوں بیچ میں لاتے ہو, تو کہتے ہیں نہیں یہ سیڑھی ہے ہمارے لیے. تو اس قسم کے جتنے بہانے اور عذر ہوں گے وہ سب ان کے ختم ہو کر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر, دیکھو, کیف کذبوا علی انفسہم, کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر. یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ, اور گم ہو جائیں گے ان سے, مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے, جو بہانے وہ گھڑتے تھے, جو حجتیں, جو معذرتیں وہ اس وقت گھڑیں گے یا دنیا میں انہوں نے گھڑ رکھی تھی, وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائیں گی. انظر, قرآن پاک جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, کتنا لائیولی سا سٹائل ہے نا کہ جیسے بات ہو رہی. سمپل معنوں میں لیں, چلیے عربی میں نہیں اردو میں سمجھیں. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے.
تو اس وقت اس کے سوا کوئی حجت نہ کر سکیں گے، کوئی معذرت نہ کر سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان سب بہانوں، معذرتوں، حجتوں پر کیا فرمائیں گے کہ یہ سب جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور وہاں ان کی سب من گھڑت باتیں ختم ہو جائیں گی، قبول نہ ہوں گی۔ ما کانوا یفترون میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جھوٹ، توہمات، قیاسات، معبود، تعویلیں۔ ایک بات یہاں سے بہت اہم پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹ کی کوئی حیثیت اور حقیقت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان جھوٹ بول کر دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر جھوٹ کام نہ آئے گا۔ جھوٹ وہاں کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے جہاں کوئی شخص اصل حقیقت سے بے خبر ہو، لیکن اللہ کی ذات وہ تو ہر چیز کو جانتی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، آیت نمبر 3 میں وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں بھی، تمہاری ظاہری باتیں بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ اس کے سامنے بھلا جھوٹ کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے شرک کی تعویلیں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا جھوٹ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، گناہ کا ساتھی ہے، اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیر دی جاتی ہیں، پھر وہ درست ہو جاتی ہیں، یعنی ایک دفعہ کٹ کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ برابر ہو جاتی، پھر چیر دی جاتی۔ اس طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مزاح اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی سنجیدگی کے ساتھ تو دور کی بات، کسی کو ہنسانے کے لیے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے جو عام طور پر لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی طبیعت میں اور خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف خوب کان لگاتے ہیں، جو غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود سمجھتے کچھ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اکنہ کا لفظ کن سے ہے، کنان کی جمع ہے۔ کن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو۔ کان بھی چھپی ہوئی چیز ہے نا، پردہ، کان کا بھی پردہ ہوتا ہے، اور اصل کام پردے ہی کا ہوتا ہے کان میں۔ ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی، لا یؤمنوا بها، وہ اس کو مانیں گے نہیں۔ اب اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ غور سے بات سننے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دھیان سے اس لیے نہیں سنتے کہ بات سمجھ سکیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ کس بات پر اعتراض کر سکیں، کہاں سے کیڑے نکال سکیں، کہاں کس بات کو انہی پر الٹا سکیں، کس بات پر ان کا مذاق اڑا سکیں۔ تو جو شخص ہدایت کی نیت سے نہیں سنتا اور سن کر سنی انسنی کر دیتا ہے، بات سمجھ کر اس کی تعویلیں کر لیتا ہے، ایسے شخص کو پھر
ہدایت نہیں ملا کرتی. تو ان کی اس بدنیتی کی سزا ان کو کیا ملتی ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. کان کی بات کان تک رہے، دل تک نہ جائے، کیونکہ دل ان کا کسی اور فکر میں ہے، ہدایت کی طلب نہیں. اس لیے جو بات کان سے سنتے وہ دل تک اتر ہی نہیں پاتی، جگہ ہی نہیں وہاں جانے کی. آلریڈی اتنا ربش بھرا ہوا ہے، اس لیے سمجھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر توفیق چھین لیتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہ پائیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ کان پہ بوجھ کب پڑتا ہے؟ سننے میں گرانی کب ہوتی، کب سننا مشکل ہوتا ہے، کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب کان کے پردے پر کچھ بوجھ ہو، مثلا میل وغیرہ ہو یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. بالکل اسی طرح ان کے کانوں پر بھی ایک بوجھ ہے، اور وہ مانوی بوجھ ہے. ایسا نہیں کہ کان کے اندر کوئی روئی وغیرہ ہے، مانوی بوجھ ہے. اور مانوی بوجھ کس چیز کا ہے؟ انسان کس بات کو نہیں سننا چاہتا جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے کہ اسی جگہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور کچھ نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا شوق نہیں. تو جس بات میں انسان کا شوق ہوتا ہے، اہم ترین کام چھوڑ کر وہ سننے بیٹھ جاتا ہے. مثلا نماز سے اہم کوئی کام ہے جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں؟ لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں تو دھیان نہیں رہتا، وہ جو پیچھے کسر پسر کی آوازیں آ رہی ہیں سب دھیان ادھر ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ تو کچھ اور کر رہے تھے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ شوق ادھر ہے نا، کیونکہ اپنی بات کوئی ہو رہی ہے یا آپ سے متعلق کوئی چیز ہو رہی. تو ہمیں جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ہمارے شوق کی ہوتی، اسے ہم دور سے بھی سن لیتے، اس کی تو وسپر بھی ہم کو سمجھ آ جاتی. اور جو بات ہمارے انٹرسٹ کی نہیں، ہمارے اپنے ذاتی شوق اور فائدے کی نہیں، وہ مائکرو فون سے بھی سنائی جائے تو ہمارے اندر نہیں اترتی، ہمارے دل پہ نہیں جاتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ کسی اور مقصد اور دھیان سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کانوں پہ بھی بوجھ ڈال دیتا ہے. دنیا کی محبت کا پردہ سمجھے یا کسی اور انٹرسٹ کا پردہ سمجھے، اور یہ ساری چیزیں مل کر کنڈیشن کو اتنا ورس کر دیتی ہیں کہ کوئی آیت سمجھ نہیں آتی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں، سارے معجزے دیکھ لیں، سب باتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، لا يؤمنوا بها، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. حتی اذا جاؤوک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں سن کے گئے ہوتے ہیں نا، جس میں سے انہوں نے کچھ نکتے نکالنے ہوتے ہیں بحث کرنے کے، مخالفت کرنے کے. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے قصے ہیں، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ سب پرانی باتیں، یہ تو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، حالات ہیں، خیالات ہیں. اور ہم تو ایک ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے، اس کا تو کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. ہاں، اس میں سب پرانی پرانی باتیں ہیں، تو اس میں کوئی ایسے انٹرسٹ کی بات تو نہیں ہے. یعنی سنتے ہیں، سن کے اعتراض والی باتیں نکالتے ہیں، چنتے ہیں کہاں کہاں حجت بحث کر سکیں، پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس جھگڑے کرنے، پھر کہتے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں. اس لیے کیا آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، تو وہ دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے، کنڈیم کرنے کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اچھا، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، آج بھی یہ بات ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.